موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو نہیں مانا، وما امر فرعون برشید، اور جو فرعون کا حکم تھا وہ عقل مندی نہیں بلکہ بے ٹوٹی تھی، کوئی وہ چاہلانہ باتیں تھی۔ اب کیا ہوگا؟ قیامت کا منظر اللہ نے بیان فرمایا، ذرا اس کو ذرا غور سے سنیں کہ اللہ قیامت کے دن کیا کرے گا، یہاں بھی اور قیامت کے دن۔ بڑا ایک منظر ہے، ایک فلم ہے، ایک پکچر ہے، ایک سین ہے، ذرا اس کے اوپر یکدم قومہ یوم القیامہ۔ اب وہ قیامت کے دن فرعون کیا کرے گا کہ اپنی قوم کی قیادت کرے گا، جیسے یہاں پریڈ کی کمانڈر قیادت کرتے ہیں یا اسکول کے اندر پی ٹی ہوتی ہے جو ایک آگے ایک مانیٹر ہوتا ہے، اسی طرح فرعون قیامت کے دن اپنی پوری اس قوم کی قیادت کرتا ہوا یوم القیامت فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، والی کٹ گئی، دوسری شروع ہو جہنم کے اندر گرے۔ آگے آگے وہ ہوگا، پیچھے اس کی ساری قوم ہوگی، دوسری شروع ہو گئی۔ المورود، اور یہ کیسا بری جو رہنمائی ہے، کیسی بری ہے کہ وہ رہنمائی کرتے ہوئے پوری قوم کو وہ جہنم کے اندر گر جائے گا۔ وہ بہت بے روحی حال ہے لعنتم یوم القیامہ، یہاں بھی اس کے اوپر لعنت پڑ گئی اور قیامت کے اندر گرا۔ وبئس الجبل المرفود، اور آپ کیسا جب اللہ یہ حکم آ گیا تو پھر اس کے اوپر جب یہ کیسی اس کی یہ قیادت، کیسی جبل المرفود، کیسی اس کی قیادت ہوگی کہ اپنی پوری قوم کو، اپنی پوری امت کو، اپنے جتنے بھی ان کے ساتھی تھے جو سلطنت کے اعلان تھے، سب کو لے کے قیادت کرتا ہوا جہنم کے اندر۔ اب تیسری جو ہم نے رات کو پڑھی ہے سورہ یوسف، اس کے 2-3 نکات بیان کریں گے کیونکہ لمبا قصے ہیں۔ پہلے سارا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اور جب کنویں میں ڈالا گیا تو کیا ان کی عمر کیا تھی اس وقت؟ تو اس وقت کیا عمر تھی کہ 8 یا 10 سال کے قریب۔ بعض کے روایات میں آتا ہے کہ 6 اور 8 سال کے تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 8 اور 10 سال۔ اب ذرا تصور کریں کہ 8 یا 6 سال کا بچہ کنویں کے اندر رات کے اندھیرے میں، جنگل بھی امان ہو، سناٹا ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ سننے والا ہو، اور اس کے اندر ڈال دیا جائے، اور رات کی تنہائی میں وہ کیسے چیخیں مارتا ہوگا اور کیسے ڈرتا ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام کی وہ رات، جو رات کنویں میں گزری، وہ کیسی تنہائی اور کیسی طرفناک رات تھی۔ لیکن اسی رات کے اندر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کنویں سے انسان کو اللہ نے ترقی، اللہ نے پھر اسی کنویں کے ذریعے، اسی مشقت کے ذریعے، اسی غم کے ذریعے اللہ نے کہاں پہنچایا؟ بادشاہ کے دربار میں پہنچایا۔ جلدی ذرا بیان کرنا ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کے پاس ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا، تھوڑا تو یوسف علیہ السلام نے جب کنویں میں ڈالا تھا، انہوں نے تو اس سے پہلے آپ نے ایک جو خواب تھی اپنے باپ کو بتائی تھی، اور باپ نے کہا تھا یہ خواب جو ہے ان کو نہ بتانا اپنے بھائیوں کو۔ لقد کان فی یوسف اخوتہ آیات للسائلین، جو جنہوں نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو بڑی اسرائیل جو ہے مصر میں کہتے تھے یوسف علیہ السلام، تو اس میں ان کو بتایا کہ اس کے اندر ان کے لیے بھی بہت بڑی یہ نشانی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو پھر انہوں نے جب کنویں میں ڈال دیا، کالا قائل تک انہوں نے مشورہ آپس میں کر لیا تھا اور کنویں میں ڈال دیا، پھر وہ ایک سے قافلہ آیا اور قافلے نے کہا، قافلے نے کالا انی لا جاؤنی انتظر بھی واقاف یاکلو سے، یہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ دیکھیں، اگر دیکھیں گے تو ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے صلاح و سلام نے اس کو تم تنہائی کے اندر چھوڑ دو گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ دونوں کا ہم جتنا ہے پورا، بڑی جگہ تھے، وہ بڑے لمبے قد تھے ان کے، جو 10 باقی بھائی تھے، 2 یہ بھائی تھے بنیامین، اور یوسف علیہ السلام بنیامین چھوٹے تھے اور یوسف علیہ السلام بڑے تھے، یہ دوسری ماں سے تھے اور 10 ایک ماں سے تھے۔ یہاں میں بڑا بہت بہادر کہتا ہے، تو اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم ہماری کرنی ہے، لیکن پھر رات کو انہوں نے کہتے بچاؤ لا کبھی صحیح بنا منتظر، پھر رات کو انہوں نے جب کنویں میں ڈال دیا تو جھوٹ موٹ کا فون لگا کے قمیض کو لائی، کہا یہ آپ کتے کی بات ہے، کالا بل سبلت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ اللہ تعالیٰ نے
تمہارے نفس کے لیے یہ ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اچھا صبر کروں گا، صبر کروں گا، اور کیسا؟ صبر جمیل، خوبی والا کروں گا، جس کو تعریف آپ کے تعریف صبر کروں گا. ہائے اور جزا للہ باللہ نہیں کروں گا، گلیوں اور بازاروں میں نعرے نہیں بلند کروں گا ہائے میرا یوسف ہو گیا، بلکہ صبر جمیل کروں گا، میں صبر کروں گا. اور اب واللہ المستعان ولا ما تصفون، اور جو مدد بھی مانگوں گا وہ میں اللہ سے مدد مانگوں گا. جو تم بات بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور اللہ ہی مدد دے سکتا ہے، دوسرا کوئی مدد نہیں دے سکتا. یہ پیغمبر کے الفاظ. اور ادھر مقابلہ آ گیا، اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا. کیا کہا؟ بادل دلوا، جب ڈول ڈالا کالا یا بشرا آدھا بنا، مبارک ہو قافلے والوں، اس میں تو ایک حسین سا غلام ہے. واسرہ بدا واللہ علیم بما یعملون، اور انہوں نے اس کو مالے تجارت سمجھ کے چھپا لیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا تھا، وہ نہیں جانتے تھے. اور مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا، وقال اللہ اشتراہ من مصر، آگے کی جو آخری جو بات ہے وہ کہہ دو کہ پیچھے وہ بتی جلا رہے ہیں کہ ٹائم ہو گیا ہے. آخر میں جب یہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون، جب وہ خواب دیکھی جو ان کے ساتھ قیدی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے کا قصہ میں نے چھوڑ دیا ہے جو عورتوں کا قصہ تھا. تو آخر میں جب بادشاہ بن گیا دوسروں، تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے نہیں کہا کسی کو کہ میں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، بلکہ ساری دنیا جانتی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. اس وقت جا کے کہا ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا نشرک باللہ من شیء. اے میرے زندہ کے ساتھیوں، میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ میرے باء و اجداد جو ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، میں ان کے دین کے اوپر قائم ہوں، تم بھی اس کے دین کے اوپر قائم ہو جاؤ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ذالک من فضل اللہ علینا وللناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر اور امت قوم دنیا کے اوپر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس کو جانتے ہیں. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سے خدا بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک زبردست اللہ جس کے اوپر میں ایمان لایا تم بھی اس کے اوپر ایمان لاؤ. وہی ایک ہے ما تعبدون من دون اللہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا. میں در یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جتنی بندگی کر رہے ہو وہ سب اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ بس چند نام ہے جو تم نے تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں. ان الحکم الا للہ، فرما روائی اور اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. امرا اللہ تعبدوا للہ یاہو ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ایک سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اے زندہ کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کے روز کے کھائیں گے. پھر اس کے بعد وہ بھول گئے، وہ کہا تھا ذکر رب ہی فلیس ابھی سرین، اور کچھ دن بھول کے پھر آپ بادشاہ نے دیکھی اور بادشاہ نے دیکھا کہ ساتھ گائیں بکاری آپ کو پہلے آپ نے سنی ہوئی ہیں تعبیریں. وہ پھر وہ اس نے قیدی نے جو اس کے ساتھ تھا جس کو کہا تھا اس کو یاد آیا تو پھر وہ یوسف علیہ السلام نے کہا یوسف وہی صدیق ہو، اے یوسف علیہ السلام سچے شراب کا راستی، مجھے اس خواب کی بتاؤ جو دیکھی تھی خواب اس کی رکھا. لیکن انہوں نے کہا خواب کی تعبیر بتائیے. پھر وقال ملک الدون کی، تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس کیا. فلما جاء الرسول قال ارجع، یوسف علیہ السلام نے جب پہنچا تو اس نے کہا کہ واپس جاؤ. فسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن، جب جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے عورتوں نے، ان کا قصہ کیا ہو تو ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب اس کی ان کی مکاری سے خوب واقف ہے. اس وقت بادشاہ نے عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا
माशाअल्लाह हमने तो उसमें कदी का शैका तक नहीं देखा। और एक और जब अजीब की काल इमरतुल अजीज आन हससल हक को अना रावत वन नफ्स, फिर अजीब की जो बीवी थी बादशाह मिस्र की, उसने भी कहा अब हक खुल गया, कहीं गुनाहगार थी वो बिल्कुल सच्चा है। उसके बाद फिर वो खजाने की बात, फिर उनका भाई वो आए और आपने उनको पहचान लिया और फिर उनको कहा कि आप अपने मेरे भाई को साथ लेके आए। भाई को तो नहीं कहा लेकिन कहा कि तुम्हारे बाप से दूसरा भाई है वो सब लेके आए। तो आपने अपने भाई को ये वहाँ रख लिया और रखने के बाद फिर आखिरी जो अल्लाह अकबर, तो उन्होंने कहा कि हमारे से तो अल्लाह को गला रोक लिया था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जब तक वो तुम न जाओ, कहा अल्लाह उनसे लो बात मत था तो मुझे वो सिकल में अल्लाह ला तातुनी बिही इल्ला इख्वाता बिकुम लम्मा आओ, उन्होंने कहा मेरे पास भी ना आना अगर तुम उसको नहीं लाए तो फिर वो सिकल काल अल्लाह वला मा नबूद होती। फिर अल्लाह के सुपुर्द करके जो नबी अलैहिस्सलाम ने तो आपके साथ उनको भेज दिया और कहा है मेरे बेटो वकाला या बुनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शैइन इन हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किल। कहना मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना, लेकिन अगर कोई बदकिस्मती होगी तो मैं उसको रोक नहीं सकता और मैं अल्लाह पे तवक्कल करूँगा। और जितने भी नेक और अच्छा लोग हैं जो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं उसी के ऊपर जो वला का वलम दाखिल, और फिर वो दाखिल हुए, फिर वो सारा वो बीच में से आपने निकाल लिया, फिर बिन्यामीन को रोक लिया और फिर आखिर में जब दोबारा फिर आए, जब आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दोबारा, तो कहा क्या खूबसूरत बात थी जब बाप ने कहा फलन अबरहल अर्दह तयामन भी अभी याकुमुल्लाह फी मा हुवा खैरुल हाकिमीन इरजिउ इला अबीकुम फक़ूलू। जब तुम्हारा किस्सा आ गया तो कहा कि जाओ अपने बाप के पास जा कहना कि तुम्हारे बेटे ने की है, हमने उसके ऊपर दुआ नहीं है, चोरी की है, दुआ नहीं है, लेकिन काफले के सारे लोगों को दूसरों से भेज। फिर कहा ये जब वापस आए तो कहा या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना बाहर दुर्र वजीना बितदा, थोड़ी सी पूंजी लेके आए हैं, क्या कर तो हमारे ऊपर तसद्दक़ लेना। अब भाई सामने खड़े हैं 10 भाई और यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह हैं और कहते हैं तसद्दक़ लेना, हमारे ऊपर सदका कर। और वल्लाहु खैरुल मुतसद्दिक़ीन, सिगरेट पीने जा रहा है नहीं आजकल पीता था ना पहले। अब ये आखिरी नुक्ते की बात है, छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, खानदानी लड़ाइयाँ, माशरे की लड़ाइयाँ, घर की लड़ाइयाँ, जब तेरी अम्मी ने पकड़ा था तेरी अम्मी ने माफ करना सीखें। तो कहा कि तुम जब जा रहे थे तुम्हें पता है क्या होते तोड़ता यूसुफ के साथ क्या किया था? कालू अंत यूसुफ, हाँ मैं यूसुफ, और काला अना यूसुफ वहादा की मेरा भाई है अल्लाह अलैना इन्नहु मन यत्तक बिसब्र व इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। मैंने सब्र किया था और सब्र मैंने अल्लाह के साथ अपनी बात पर की थी, अल्लाह जो एक लोग हैं उसके अजर को ज़ाया नहीं करता। अब झुके हुए सर, अगर हमारे जैसा कोई लाभ वाली मन बादशाह होता तो सर जुदा कर देता। अब ये जवाब क्या? कालू अल्लाह लक़द आदरा, हम बकरारी हो जाए अलैना बैन कुन्ना ला क़ादिरीन, और सामने हम कटाकार करें। क्या जवाब क्या? ला तस्रीफ़ अलैकुम, तुम्हारे ऊपर आज कोई गुनाह नहीं, तुमने माफ़ कर दिया और जाओ मेरे बाप को भी ले आओ और ये मेरी कमीज ले जाओ और मेरे बाप के आंखों के ऊपर डालना और वो आंखें जो वापस आ जाए। सद्दा बशीर जब वो कमीज लेके चले तो जब अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम ना मुझे कहो कुछ तो मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कनान में खुशबू आ रही है, मिस्र से कमीज चलती है, कनान में खुशबू आ रही है। तो जब वो कमीज ले उन्होंने कहा कि तुम आप तो बस यूसुफ के गम में अपनी आंखों पता कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। तो जब वो कमीज लेके आया और सद्दा बशीर जब वो कमीज ले लाया और आपने आंखों पे आगे डाली तो फिर उन्होंने कहा मेरे बेटों मैं नहीं कहता था आज वो माना, मैं जो जानता हूँ
پھر وہ سارے مصر میں چلے گئے. تو یہ ایک نقطے کی بات جو ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ان کو چھوڑ دیں, آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جائیں, معاف کرنا سیکھیں, معافی دے لوگوں کو. کوئی تھوڑا کسی کا گناہ ہے, کوئی چھوٹی غلطی ہے, معافی مانگ بھی لیں, معافی دے بھی دیں, کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں صبر جمیل صبر جمیل عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق. اللہ صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ پڑھنا بیٹھنا قبول فرما. اللہ نیت کے حال آپ جانتے ہیں, ہماری نیت خوش فرما. اللہ حلال کو فرما, تمام کرنے کی توفیق عطا فرما. گھروں میں امنیت عطا فرما, روزے قبول فرما, عبادت قبول فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جتنے روٹے ہوئے ہیں, اللہ جو بگڑ گئے ہیں, اللہ سب کو ثواب میں بنا دے. اللہ جو بگڑ گئے ہیں ان کے دل کو عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.